میں محمد صادق سومور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز۔ HDMC نیوز آپ کو ایک بہت ہی معروف شخصیت کے پاس میں آپ کو لے کر آیا ہے، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، جن کا نام میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پروفیسر مشتاق احمد یس ملا، جو کہ ریٹائرڈ ٹیپو شہید کالج ہبلی کے ہیں۔ آئیے ہم جانیں گے کہ گلزار، جو کہ ایک پوئٹری مین اور نظم لکھتے ہیں، بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے ملک بھر میں کام کیا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے، دنیا بھر میں ان کا چرچا ہے، بہت زیادہ انہوں نے ملک ہندوستان سے ایوارڈ لیے ہیں۔ جانیں گے سر سے ان کا رابطہ کیسے ہوا ہے، اور کیا ان سے کیسے وہ واپس ان کو کال کیے، کیا اس کے معلومات ہے، صحیح طریقے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی HDMC نیوز چینل کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا اور اس موضوع پہ انٹرویو منعقد کرنے کی سوچی۔ اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سر، جیسے کہ ابھی ہم نے کہیں اخباروں کے ذریعے سے یہ جانا کہ جو ہے آپ کا جو ہے براہ راست جو ہے گلزار صاحب سے بات چیت ہوتی ہے، اور گلزار صاحب ہی آپ کو کال کیے، آپ سے ایسے ہم نے سنا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہوا سر؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ میں دہلی میں جو جشن ریختہ پروگرام ہوتا ہے، جی، میں ہر سال ہوتا ہے، جی، تو میں یوٹیوب پر جشن ریختہ پروگرام دیکھ رہا تھا، جہاں پہ گلزار صاحب مدعو تھے اس پروگرام میں۔ تو انہوں نے بتایا اپنے انٹرویو کے دوران کہ جب وہ 8th اسٹینڈرڈ میں تھے، جی، تو ان کی اپنی مادری زبان پنجابی تھی، ان کا اصل نام جو ہے سمپون سنگھ ہے۔ جی، جب 8th میں وہ داخل ہوئے تو اردو کو جو ہے ایز اے آپشنل لینگویج انہوں نے اختیار کیا۔ تو چونکہ ان کی اپنی مادری زبان پنجابی تھی، اردو زبان پر ان کی گرفت نہیں تھی، تو یہ ہوا کہ جب ششماہی مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہوئے، جی، جب پرچے بانٹے گئے، تو ان کو جو ہے اردو میں 0 مارکس ملے۔ جی، تو ان کے استاد نے کہا کہ میں نے زندگی بھر کسی کو 0 مارکس نہیں دیے سوائے اس سمپون سنگھ کے۔ جی، تو گلزار صاحب کو لگا کہ بھری پڑی کلاس میں ان کی ایک طرح سے ہیوملیشن ہوا، ایک طرح سے بے عزتی ہوئی۔ جی، تو انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ آئندہ میں جو بھی لکھوں گا وہ اردو رسم الخط میں لکھوں گا، اردو اسکرپٹ میں لکھوں گا، اور جو بھی پڑھوں گا اردو میں پڑھوں گا۔ جی، پھر انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے سالانہ اینول ایگزامینیشن میں ٹاپ کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے میری عمر اب 88-89 کی ہے، میں نے جو 8th اسٹینڈرڈ میں جو تہیہ کیا تھا کہ آئندہ جو بھی لکھوں گا پڑھوں گا اردو میں، وہ آج تک میں میرے اس جو عہد پہ میں قائم ہوں۔ آج بھی میں فلموں کے نغمے، سٹوری، اسکرین پلے، وہ تمام چیزیں میں اردو میں لکھتا ہوں، جی، پھر بعد میں وہ ٹرانسلیشن ہو جاتی۔ تو یہ میں جب یوٹیوب پر دیکھا تو مجھے لگا یہ تو ایک طرح کی لرننگ اسکلس ہے، سیکھنے کی اس میں بات ہے۔ جی، تو میں نے سوچا مبارکباد دی جائے، تو میں نے خط لکھا کہ میں نے یوٹیوب پر آپ کا جشن ریختہ پہ آپ کا پروگرام دیکھا، اور آپ کی اردو کا 0 سے وہ ہیرو بننا، نمایاں مارکس حاصل کرنا، وہ بہت سب کے لیے قابل دید ہے۔ جی، اس میں لرننگ اسکلس کی بات ہے، تو اس پہ مبارکباد دی۔ اچھا، پھر میں نے ایک پیارا اس میں جوڑا، 1972 میں ان کی ایک فلم آئی تھی کوشش، جن کی ہدایت کاری بنی تھی۔ یہ 1972 میں یہ فلم میں نے میرے والد صاحب کے ساتھ دیکھی تھی، جو خود بھی پیدائشی گونگے بہرے تھے، میرے والد صاحب۔ جی، اور میں یہ فلم دیکھی تو فلم سے میں وہ کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ مجھے والد صاحب سے ایک طرح کی والہانہ محبت ہو گئی۔ یعنی وہ فلم کا انفلوئنس ایسا ہوا، وہ فلم کا جو کیریکٹر تھا وہ مجھے والد صاحب میں نظر آتا تھا۔ اچھا،
تو ہمارے والد صاحب اس زمانے میں جو سدھیشور فیکٹری جو تھی گنگاپور چوک. ہاں وہاں پہ ملازم تھے وہ, جی. صبح جلد نکل جاتے تھے. تو شام کو میں ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جاتا تھا کہ ان کا چہرہ دیکھوں, ان سے بات چیت کروں. اچھا. تو جب آتے تو ان سے میں جو ہماری وہ لینگویج آف سائن کہا جاتا ہے, اشاروں کی زبان ہے, ان سے باتیں کرتے تو بڑھ جاتا. تو قریباً یہ سال 1.5 سال کی یہ کیفیت رہی. یعنی یہ فلم کا وہ انفلوئنس اس طرح ہوا کہ میرے اندر وہ والد صاحب سے اس طرح محبت ہو گئی. تو پھر اس واقعے کو درج کیا. پھر یہ ہوا کہ ایک بار عید کے موقع پر ہم پانچوں بھائی بیٹھے فلم کوشش دیکھ رہے تھے. تو پھر وہ کیریکٹر کو دیکھے تو والد صاحب کی یاد آ گئی, تو سب ہمارے بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. اچھا. تو میں نے لکھا کہ ہو سکتا میرے والد صاحب نے, ایک تو گونگے بہرے تھے جی اور پرائیویٹ فیکٹری ملازم تھے, جی, تو اس فلم میں جو ہے وہ گونگے بہروں پہ بنی تھی. وہ اس میں بتایا جاتا ہے کس طرح وہ جوڑا اسٹرگل کرتا ہے اور اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرتا ہے, وہ اس میں بتایا گیا تھا. تو میں نے گلزار صاحب کو لکھا کہ ہو سکتا ہے میرے والد صاحب نے اس فلم سے صحیح نتیجہ اخذ کیا کہ باوجود تمام چیزوں کی غربت کی اور اس کی جو ہے وہ اسٹرگل کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کیا اور ہم پانچوں اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا. اب دیکھیں میرے بچے 2 بھائی جو ہے ڈاکٹر ہیں. ایک کستوربا میڈیکل کالج سے وہ MBBS کے, پھر اس کے بعد بنگلور خدوائے ہاسپٹل سے وہ DSH کے پیڈیاٹرکس ہیں, پھر انگلینڈ سے MRCPH کے, اور ان کے 2 بچے MBBS ہیں. اور ایک بھائی جو ہے ہمارے وہ میڈیسن میں PhD کے, کراڈ کے ساؤتھ افریقہ سے فیلوشپ کے, پھر کراڈ کالج آف فارمیسی وہاں پہ پروفیسر ہیں. 2 بھائی اپنا کاروبار کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک گونگا بہرا شخص ہے خلیل احمدنی اور سلام ایریا میں رہتے ہوئے. اچھا اچھا. تو ہو سکتا ہے فلم ان کو بھی کہاں نہ کہاں انسپائر کی ہوگی. تو میں نے یہ واقعہ بھی درج کیا مختصراً. پھر آخر میں یہ لکھا کہ چونکہ اب 300 400 500 کروڑ بجٹ فلم بنانے کا ٹرینڈ چلا ہے. صحیح ہے. تو اس زمانے میں کیا اس طرح کوئی ہمت کر سکتا ہے جو کوشش فلم بنائی گئی تھی. کوئی اس میں گانا نہیں ہے, کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. آپ تصور کیجئے فلم بنانے کی. تو آج کوئی اس طرح کے بچوں کے لیے, اس طرح کے ڈسیبل پرسنس کے لیے کیا کوئی آپ کی طرح وہ ہمت کرے گا؟ میرا یہ تھا یہ سوال. میں پوسٹ کرا, بھول دیا. دیکھیے میں قریباً 2 سال پرانی بات, 8 مارچ کو میں یہ پوسٹ کیا تھا لیٹر. پھر 12 مارچ جمعہ کا دن تھا, میں کالج سے آیا, کھانا کھانے کے بعد میں, پھر میرے اہلیہ بیٹی بنگلور سے آئی تھی شادی کے, وہ بات چیت کر رہے تھے. جب فون کی گھنٹی یہ ہوئی تو میں اٹھایا, تو کیا میں مشتاق اللہ سے بات کر سکتا ہوں؟ تو آواز مجھے لگا کہ کہاں میں سنی ہوئی آواز. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچانک آپ کالج سے آئے, بیٹھے, آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ میں اپنی دختر نیک اختر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اچانک گلزار صاحب کا کال آیا, تو آپ کو ایسا ایک طرح کا محسوس ہوا کہ کہیں میں نے یہ آواز سنی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں, اس کے بعد یہ ہوا میرے ذہن میں, مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ گلزار صاحب فون کریں گے. اچھا. لیکن لہجوں کی من کی انٹرویوز وغیرہ بتایا نا کہ میں 1972 سے میں ان کی فلم کی وجہ سے ہم والد صاحب سے میری والانہ محبت کا ریزن وہ بھی ہے فلم کوشش ہے. آواز تو مانوس لگی, لیکن پوری طرح میں یہ نہیں لگا کہ گلزار صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا. لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں گلزار بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کا آج خط ملا ہے, تو مجھے لگا کہ آپ سے بات کرنی چاہیے. اچھا. تو بات پوری طرح واضح ہو گئی. اچھا, جیسے کہ آپ کو میں روکتے ہوئے بات کر رہا ہوں سر, جیسے یہ آپ کو سر نے بتایا, گلزار سر نے بتایا کہ میں گلزار بات کر رہا ہوں, تو آپ کا خوشی کا ٹھکانہ کیسا رہا؟ کیا منہ سے آواز نکل رہی تھی کہ نہیں نکل رہی تھی؟ کیا آپ کے خوشی کا پیمانہ تھا سر؟ نہیں, ایک تو یہ اندازہ میں یہ کر پایا ہے کہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ 8 مارچ کو میں نے لیٹر لکھا, تو 12 کو فون کی, جمعہ کا دن تھا. اچھا. تو لیٹر ان کو ریسیو ہوا, ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اور اس کے بعد میرا دوسرا ریاکشن یہ تھا کہ یہ ایسا کبھی لگا سر کیا کوئی تو جوک تو نہیں کر رہا؟ کیونکہ نہیں آپ تو دیکھیں, جیسے کہ آپ تو گلزار صاحب کے فین تھے,
تو کافی آپ کے دوستوں کو بھی معلوم تھا ہوگا کہ یہ تو گلزار صاحب کا فین ہے, تھوڑا گلزار صاحب کی ایکٹنگ کر کے میمیگری کر کے تھوڑا سا ان کو چونکائیں گے یا پھر تھوڑا سا جھٹکا دیں گے, ایسا کوئی جوک مذاق کر رہا ہے, ایسا کچھ لگا آپ کو؟ نہیں, یہ بات نہیں لگی, اس لیے کہ ان کی آواز تو میں لاکھوں میں پہچانتا ہوں. جی جی. اور دوسری بات, انہوں نے میرے خط کا ذکر کیا جو اچھا میرے اور ان کے درمیان تھا. اچھا. کسی دوست کو اس کا, ہمارے گھر میں میرے بچوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا. اچھا جب انہوں نے خط کا ذکر کیا جی جی. تو یہ سوال مذاق کا نہیں, براہ راست یہ معاملہ ان کے میرے بیچ کا اچھا تھا. اچھا بالکل جی. تو امیڈیٹ جو میرا ریاکشن تھا کہ یہ شخص جسے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا اور ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ دیا گیا, کئی نیشنل ایوارڈس ملے ہیں, 20-22 فلم فیئر ایوارڈس ملے گئے ہیں, اور یونائٹیڈ اسٹیٹ کے گریمی ایوارڈ سے نوازا گیا, اور ان کی ڈائریکشن میں بے شمار فلمیں میرے اپنے پریچے, کوشش, آندھی, کنارہ, موسم, اور اتنے ان کے نغمے جنہیں میری عمر کے یا میری زیادہ عمر کے لوگ یہ سنتے سنتے جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوئے. اچھا اچھا. کہ ایک معمولی خط سے متاثر ہو کر فون پہ بات کرنا, وہ مجھے ذرا وہ یہ لگا کہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا, میرا یہ تھا. پھر دیکھیے قریباً آدھا گھنٹہ وہ مجھ سے بات چیت کرتے رہے, پھر اس میں کوشش کا ذکر بھی آیا, پھر انہوں نے میرے والد صاحب کے تعلق سے بھی پوچھا, وہ چیزیں ہوتے رہے. پھر کیا ہوا کہ میرے ساتھ میری بیٹی ہوئی تھی, اسی میں انگزائٹی ہوئی کہ اب چونکہ گلزار صاحب سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی بات کروں گی. اچھا. تو میں نے گلزار صاحب کو بتایا کہ میری بیٹی آئی ہوئے ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے دیجیے. تو 5 منٹ میری بیٹی سے بات چیت ہوتی رہی. اچھا. تو انہوں نے ہبلی کے تعلق سے پوچھا, پھر یہاں کی ادبی سرگرمی کے تعلق سے پوچھا, مشاعرہ وغیرہ کی بات ہوئی. تو اس کے بعد میری بیٹی سے اچانک یہ سوال کر بیٹی کہ مجھے آپ کا ایک کوئی مجموعہ کلام جو ہے وہ توفتاً مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فون والد صاحب کو دیجیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا دیکھیے آپ کے میرا نیا مجموعہ کلام بالوں پر سارے, وہ میں یہ ہے میں پوسٹ کر رہا ہوں, بیٹی کا نام اور ایڈریس جو ہے وہ آپ پوسٹ کیجیے. تو میں نے کہا کہ میں بیٹی سے زیادہ حقدار تو میں ہوں, خط تو میں لکھا ہوں. کہا نہیں میں 2 کتابیں بھیج رہا ہوں, ایک آپ کے لیے, پھر آپ کی بیٹی کے لیے. تو اس کے بعد 15 روز میں ایک پویم اے ڈے, وہ کتاب میرے لیے انہوں نے یہ کی, ماں دستخط کے, اور میری بیٹی کے لیے بالوں پر سارے اردو میں جو ہے وہ ان کے لیے پوسٹ کی. اچھا. پھر جب یہ ہوا کہ کچھ بات پھیلی تو انگریزی کنڑا میڈیا کے ان کو تجسس ہوا کہ یہ ایک تو سیلیبریٹی ہیں, دادا صاحب پھالکے ایوارڈ ہیں, اور میں ہبلی کے کسی کونے میں ہوں, تو یہ کیا کنیکشن کمیونیکیشن ہوا. پھر وہ دا ہندو کے کرسپونڈنٹ اس کی ٹیم آئی تھے, انہوں نے تمام چیزیں دیکھی. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمارا 100 سال سے زیادہ پرانا اخبار ہے. انہوں نے پوری تحقیق کی, تمام وہ بکس کے اس کے پوسٹ کے وغیرہ دیکھے, پھر اس کے بعد وہ انٹرویو کے میں تمام چیزیں بتایا. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے گلزار صاحب سے آپ کا کمیونیکیشن ہوا, آپ کو کس قدر خوشی ہوئی, یہ آپ کا معاملہ ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ ہبلی کے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نیوز میں کور کریں گے. تو دوسرے دن جو ہے میرے سمدھی جو بنگلور میں ہیں, انہوں نے وہ ہندو کی فوٹو مجھے بھیجی واٹس ایپ کی. تو میں اخبار دیکھا پورا پیپر, تو کوئی وہ نئی نیوز نہیں تھی وہ. میں دوبارہ چیک کیا تو سمجھا شاید بنگلور ایڈیشن کو نیوز چلی ہو گئی, ہبلی ایڈیشن میں نہیں. خیر یہ کوئی تو بات, تو میں جب دیکھا تو فرنٹ پیج پہ تھی وہ. اچھا. ہم نے فرنٹ پیج اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ تو نیشنل نیوز آتی ہے, وہ اچھا لوکل نیوز کور نہیں ہوتی, لیکن وہ فرنٹ پیج پہ نیوز آئی تو پورے ملک بھر میں خوبی وہ نیوز بن گئی. بذات خود گلزار صاحب نے اس نیوز کو دیکھا, انہوں نے مجھے میسج کیا, تھینک یو ملا صاحب فار ہندو آرٹیکل. اچھا, مطلب جیسے کہ ابھی جیسے میڈیا والے آئے, آپ سے رابطہ کیے, پھر آپ سے گفتگو ہوئی, گفتگو ہونے کے بعد میں میڈیا والوں نے یہ کہا کہ آپ کا براہ راست جو ہے گلزار صاحب سے بات ہوئی ہے, تو اس بات کی ہمیں خوشی ہے.
ایسے انہوں نے کہا. پھر وہ جو ہے آپ کا جو بھی بات ہونے کے بعد میں وہ صحیح سے آرٹیکل بنا کر کے پھر انہوں نے ہندو جیسے کہ ہندو کا جو یہ ہے پیپر ہے اس میں شائع کیا, فرنٹ پیج میں شائع کیا, مگر آپ بیچ میں اور لاسٹ میں ڈھونڈتے رہے کیونکہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ جی 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 فرنٹ پیج جو آتا ہے نیشنل نیوز ہوتی ہے وہ. اچھا وہ میں ہم گمان میں نہیں تھا کہ میرے ذہن کے شعور اور تحتی شعور میں بات نہیں تھی کہ فرنٹ نیوز پہ آئے گی. فرنٹ تو چھوڑ گیا میں پورے دیکھتے رہا, پھر لگا چلو بھائی اس میں نئے ہبلی کا ایڈیشن بنگلور. جب میں واپس جب وہ پیپر فولڈ کر رہا تھا تو وہ دیکھا تو فرنٹ پیج پہ ہے وہ, اور وہ پورے قومی سطح پر نیوز بن گئی. اچھا کہ ہبلی کے پروفیسر مشتاق احمد ملا نے گلزار صاحب سے وہ پرائز پوزیسنگ بکس حاصل کیے. جی یہ ایک بڑی بات ہو گئی, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا پھر اس کے بعد کوئی کالس کیسے کبھی آپ نے ان کو ہبلی بلایا یا پھر انہوں نے کبھی آپ کو ممبئی بلایا جہاں پر وہ رہتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی بے چینی بے قراری آپ دونوں میں ہوئی سر؟ کیا ہوا سر؟ نہیں, ابھی انہوں نے کبھی ہبلی آنے کا وہ بات نہیں کی جی, اور میں بھی اس لیے کہ سروس میں تھا جی, اور میرے اپنے یہاں بھی مصروفیات ہوتے تھے جی, تو پھر میں اس طرف وہ ان کو کوئی وہ ملاقات کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ, ہاں البتہ فون پہ ان کی میری بات چیت ہوتی ہے, ابھی ہوتی ہے. پسلو حال ہی میں جب گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا, لیکن یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ جو ہے گلزار صاحب کو اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا. یہ سب ہم اردو قدردانوں کے لیے بڑی وہ اس کی بات ہے وہ, تو اس پر میں نے ان کو مبارکباد دی. اچھا اس کے بعد کبھی ان کی نئی کتاب کوئی آتی ہے تو میں فون کرتا ہوں, کبھی ریسیو نہیں کر پاتے لیکن کال بیک کرتے ہیں. ہاں کہیے مولانا صاحب کیا بات ہے. جی جی جی, یہ بھی بڑی بات جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا یہ بات ہے. جیسے کہ ابھی جیسے کہ آپ بھی ایک اردو کے قدردان ہیں, آپ بھی اردو میں بہت سارے شعر شاعری نظم نگاری بہت آپ نے کیے. تھوڑا آپ کے متعلق بھی بتائیے سر کہ کتنے آپ نے کیسے کیسے کن کن پر شعر شاعری کی نظم نگاری کی, اس کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں. نہیں, میں ایک تو بتاؤں کہ میں شاعری نہیں کی جی, میں شاعر ہوں. البتہ نثر نگاری کرتا ہوں. مستقل میرے مضامین جو ہے اردو اخبارات میں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں. جی, کن کن اخبارات میں جو ہے آپ کے شائع ہوتے رہتے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے, ایک تو ہمارے کرناٹک کی جو ایک ڈیلی سالار ہے, کیوین ٹائمز ہے, پھر وہ آج کا انقلاب ہے. اچھا جو ریاست کے جو اخبارات ہیں اس میں شائع ہوتے ہیں. اور ڈکین ہیڈ میں جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس میں رائٹ ان دا مڈل کالم آتا ہے, وہاں مستقل میرے جو ہے وہ انگریزی میں آرٹیکل شائع ہوتے ہیں. اچھا تو یہ انگریزی اور اردو کی طرف لکھنے کا بھی میرا رجحان ہے. اچھا میں لکھتے رہتا ہوں. اچھا اسی طریقے سے تھوڑا سا اب عوام بھی یہ بھی جاننا چاہے گی کہ آپ کا پورا نام کیا ہے, اس کے طریقے سے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, پھر آپ نے کیسے اپنے جو ٹیپو شہید کالج میں وہاں پر پروفیسر پرنسپل کا آپ نے جاب کو صحیح طریقے سے سنبھالا, کتنے سال سنبھالا, کیسے آپ کی مشکلات آئی پھر اس کے بعد آسان ہوئی, اس کے متعلق تھوڑا سا. بس میری یہ ہے کہ 38 سالہ اس ادارے سے میری وابستگی رہی جی, قریب 25 سال میں اس ادارے کا پرنسپل رہا جی. خوش نصیب ہے کہ آپ نے وہاں پہ کام کیا. یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے جی جی کہ نیک نام انسٹیٹیوشن میں مجھے کام کرنے کا مینجمنٹ نے موقع دیا جی. یہ جی اسی طریقے سے ایک آخری سوال یہ رہے گا کہ آپ جو ہے نوجوانوں کے لیے, عوام الناس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس چیز کو لے کر؟ نہیں دیکھیے, اس موقع پر چونکہ بات آپ گلزار صاحب سے بات نکلی ہے جی, تو میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ لٹریچر کو, ادب کو پڑھیں جی. آج کے جدید عصری دور میں جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کا دورہ ہے, اس کا بول بالا ہے, اس کی اہمیت ہے جی. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو مادیت ترقی ہوئی ہے, یہ ایک ترقی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادب کی بھی اپنی اہمیت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بی اے ایم اے کریں اس سے حاصل کیا ہے, یہ بات نہیں. ادب جو ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں بیلنسنگ کا کام کرتا ہے. سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے جو سماجی خطرے ہیں, انسانی خطرے ہیں اور اخلاقی خطرے ہیں, ان خطروں کو جو ہے ادب جو ہے, لٹریچر جو ہے,
وہ مضبوطی پیدا کرتا ہے. تو آپ صرف مادی ترقی سے آپ جو ہے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. معاشرے میں جو ہے مٹریلسٹک جو ہے مٹریلزم جو ہے یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, یہ ایک قسم کی ترقی ہے. اچھا. لیکن معاشرہ کب بنتا ہے؟ اس کی قدریں جو ہیں مضبوط ہونی چاہیے. اس کی سماجی قدریں ہیں, اس کی اخلاقی قدریں ہیں, اس کی ہیومن ویلیوز ہیں, انسانی قدریں ہیں. یہ تو ادب فراہم کرتا ہے. دیکھیے البرٹ آئنسٹائن کو فزکس میں نوبل پرائز دیا گیا, تو وہاں ادب میں رابندر ناتھ ٹیگور کو جو ہے بھی نوبل پرائز سے دیا گیا. ویری گڈ. ہاں, تو یہ اس کی اہمیت اتنی ہے. تو نوجوانوں سے بھی ہے کہ وہ ادب کو پڑھیں اور ان قدروں کو پروان چڑھائیں, جس سے ایک اچھا معاشرہ سماج جو ہے وجود میں آتا ہے. اچھا. اور دوسرا جہاں تک چونکہ انٹرو فلموں کی بھی اس میں ذکر آ گیا, تو اب تو کوئی ایسی فلمیں نہیں بنتے کہ نوجوانوں کو ترغیب دی جائے. اچھا. اب دیکھیے بیمل راؤ نے 2 بیگھہ زمین بنائی تھی, جس میں کسانوں کے پرابلمس کو, ان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. اب یہ فلمیں کون بناتا ہے؟ اب کون کسان کو دیہات دیکھنے تھیٹر جائے گا؟ ابھی بات ہی ختم ہوئی. یعنی سماج یعنی کوئی چیز اس سے حاصل نہیں ہے. صحیح. اب کے جو موجودہ دور میں جو ہے ایک طرح کا بزنس بن گیا ہے. اتنے پیسے ڈالتے ہیں, اتنے پیسے کماتے ہیں, اور جہاں جس چیز کا کوئی حاصل نہیں ہے اس کے پیچھے لگنا کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو ترغیب دیں کہ یہ بھی کوئی میدان ہے, آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں, کبھی کبھی میں نے پڑھا تھا کہ تارے زمین پر ایک فلم وہ بچوں کے لیے آئی تھی. وہ ہاں, وہ اس طرح کی کوئی آئی تو اللہ ہے کہ ایک بات الگ ہے, ورنہ عمومی طور پر جو ٹرینڈ چلا ہے وہ اس میں کوئی پیغام دینے والی بات تو نہیں رہی. اب کوئی ویسا اس سے دیکھنے والا کوئی نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا جس میں شخصیت میں کوئی ارتقا ہو, اور جس کا کوئی حاصل نہ ہو. اچھا. وہ اس چیز کے پیچھے لگے رہنا بھی کوئی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر. یہ تھے پروفیسر مشتاق احمد یس ملا صاحب, جو کہ براہ راست ہمارے ساتھ میں HDMC نیوز کے ساتھ میں جڑے رہے. انہوں نے بہت ہی مختصر انداز میں گلزار, جو کہ ایک پوئٹری مین یعنی جو نظم نگاری کرتے ہیں, ہندوں میں اردو میں بہت ہی زیادہ ان کو مہارت ہے, تو آج انہوں نے اس کے متعلق کافی باتیں ہم سے کی, اور کس طریقے سے گلزار صاحب سے ان کی بات چیت براہ راست یعنی فون پر بات ہوئی. پروفیسر مشتاق احمد صاحب جو کہ ایک خط لکھتے ہیں, لکھنے کی وجہ سے اچانک سے گلزار صاحب کا فون آتا ہے اور یہ چونک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد میں ان کی آواز کو پہچان لیتے ہیں, پھر وہ مختصر سا ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہر چیز کو انہوں نے باریکی سے ہمارے سامنے پیش کیا, اور عوام الناس کو بھی بہت ہی زیادہ ادب جو ہے یہ سیکھنے کے لیے انہیں ایک طرح کا پیغام دیا. باقی کی خبروں کے لیے HDMC نیوز کو لاگ آن کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند.